ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم۔ میں ایک ملازمت پیشہ شخص ہوں، ترقی کرتے کرتے اب مینیجر ہو گیا ہوں۔ اس مقام تک پہنچنے میں مجھے دوسرے کئی ساتھیوں کی نسبت بہت زیادہ وقت لگا۔ میرے کئی ساتھی بلکہ بعض جونیئرز بھی مجھ سے بہت آگے ہیں۔ آج سے 16 سال قبل میں اور میرا ایک دوست ایک ہی سیٹ پر ترقی کے امیدوار تھے۔ میرا وہ ساتھی دفتر میں مجھ سے بہتر ریکارڈ کا حامل تھا، لیکن میں ہر صورت میں اپنی ترقی چاہتا تھا۔ اس دھن میں شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے اپنے ایک جاننے والے کی باتوں میں آ کر ایک سفلی علم والے سے ملاقات کی۔ اس خبیث شخص نے یقین دلایا کہ وہ میرے سے دفتر کے ساتھی کی ترقی روکنے کے لیے اس پر بد عملیات کرے گا۔ میں نے اس شخص کو اس برے کام کے لیے کہہ دیا اور اس کام کے لیے میں نے اسے ایک بڑی رقم بھی دی۔ چند دنوں بعد میرا وہ ساتھی شدید بیمار پڑ گیا۔ بیماری کے باعث اس کی چھٹیاں بڑھنے لگیں۔ مجھ سے بہتر کارکردگی اور اچھے ریکارڈ کے باوجود وہ ساتھی ناگہانی بیماری کے باعث ترقی کی دوڑ میں مجھ سے پیچھے رہ گیا۔ مجھے ترقی مل گئی، جبکہ ساتھی تقریباً 6 ماہ تک بیمار رہا۔ بیماری کے باعث اس پر مالی دباؤ بھی پڑا۔ بعد میں اس کی کارکردگی کافی عرصے تک خراب رہی۔ اس واقعہ کو 16 سال گزر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مجھے اپنے ماضی کی اس گھٹیا حرکت کا شدت سے خیال آیا۔ میں اب اپنی گناؤنی اور خبیث حرکت پر بہت ندامت و پشیمانی محسوس کرتا ہوں۔ میں ایک قابل آدمی سے حسد کرتے ہوئے تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے لیے اس کی راہ میں کانٹے بچھائے۔ وہ شخص اب کسی اور ادارے میں ملازمت کر رہا ہے۔ کبھی کسی واقف کے ذریعے اس کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میں ایک بات ضروری بتانا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ سے تقریباً 2 سال بعد میرے ہاں 2 بیٹیوں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، جس پر ہم سب بہت خوش تھے، لیکن چند ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے۔ آج وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، لیکن ذہنی طور پر کمزوری کے باعث وہ ایک معذور کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس بچے کی معذوری کہیں میرے اس گناہ کی سزا تو نہیں ہے۔ میرے اندر بے چینی اور تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں انہیں جلن اور حسد میں آ کر اپنے ساتھی کے خلاف بد عملیات کا سہارا لے کر بہت برا کیا۔ میں اپنی غلطی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے تو معافی کا طلبگار ہوں۔ میں ہر روز توبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن چین نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس شخص کے پاس نہ جا کر معافی مانگنے کی جرت پڑتی ہے۔ جواب: بعد از ہزار خرابی اب آپ کا نفس آپ کے ضمیر سے مغلوب ہونا شروع ہوا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں رد عمل کے کئی انداز مشاہدہ میں آتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ ہم کسی کو خوش و خرم دیکھیں تو خود بھی خوش رہیں۔ کسی کے تعلیمی میدان میں عملی زندگی میں آگے بڑھتا اور کامیاب ہوتا دیکھیں تو رشک کریں، ماشاءاللہ کہیں اور اس سے مزید خوشیاں، مزید ترقی کی دعا دیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ کسی کو خوش دیکھ کر اس کی خوشی میں شامل نہ ہو، بلکہ نگاہوں کے تیور بدل کے اس کے سامنے بے دلی سے مسکرائیں، یا پھر برا سا منہ بنا کر سوچیں کہ فلاں کو دیکھو کچھ زیادہ ہی چہک رہا ہے۔ کسی کو کامیاب ہوتا دیکھیں تو کہیں گے ہائے اللہ، دیکھو کیسے ہی طرح رہا ہے۔ یہ کیفیات اس شخص کی ہیں جو دوسرے شخص کو خوش دیکھ کر منفی رد عمل ظاہر کر رہا ہو۔ جو لوگ خود بھی اس دوڑ میں شامل ہوں اور کسی وجہ سے پیچھے رہ جائیں، ان میں کئی لوگ اپنی خامیوں کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے کی بجائے، آئندہ زیادہ کوشش کرنے کی بجائے دوسرے کی کامیابی کو بلا وجہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر جلن اور حسد میں مبتلا ہو کر اپنا چین اور آرام گنواتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے منفی جذبوں کی تسکین کے لیے نہایت نقصان دہ اقدامات پر بھی اتر آتے ہیں۔ آج آپ کو ندامت کا احساس ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ ماضی کے کچھ اور غلطیوں کا جائزہ بھی لیا جائے، خاص طور پر مادی مفادات کے حصول اور دولت کمانے کے لیے کیے جانے والے تمام غیر اخلاقی اور ناجائز اقدامات کو یاد کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے اور دوسروں کی راہوں میں کانٹے بچھا کر اور اپنے بچوں کے لیے جو دولت کمائی گئی اسے حقیقت میں اس خوشحالی اور سکون حاصل ہوا، یا آخرت کی کامیابیوں کے عوض اس دنیا میں وہ وقتی اور مصنوعی خوشیاں حاصل کی گئیں۔ ایک عام مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی پرورش ظلم و استحصال سے کمائے گئے حرام
وسائل سے کرتے ہیں انہیں اکثر اس دنیا میں ہی مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ آپ نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنے ساتھی کی حق تلفی کی اور ایک نہایت گھنونے عمل کے ذریعے اس کی صحت اور کیریئر کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھے خط لکھ کر مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے مناسب مشورہ یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کے پاس جائیں، اسے تمام احوال بتائیں اور اس سے صدقے دل سے معافی مانگ لیں، معافی طلب کر لیں۔ اگر اس شخص نے آپ کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کیے پر سزا کی ہلکی سی جھلک آپ نے اپنے باطن کی شدید بے چینی اور تکلیف سے محسوس کر لی ہے۔ انسان کے اندر سے لگنے والی چوٹیں باہر کی چوٹوں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو منفی جذبات سے مغلوب ہونے سے اور شیطان کے بہکاووں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے اندر حسد جیسی مضر اور تباہ کن کیفیات سر نہ اٹھا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ Don't forget to subscribe, like, comment and share this channel.